کسی نے ایک سوال کیا، کمپنی میں جاب کی وجہ سے کچھ نمازیں کیا ملا کر پڑھنا درست ہے؟ یہ سب نماز کی اہمیت پتہ چل گئی، کمپنی کا معاملہ ہے، تو کیا کچھ نمازیں ملا سکتے ہیں کمپنی کے اندر؟ تو دیکھیے، سب سے پہلی چیز، بلا شرعی عذر کے دو نمازوں کو ملانا آپ کے لیے اور ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ لہٰذا کمپنی کے اندر جو لوگ جاتے ہیں ان کے لیے بتاتا ہوں، فجر کا جنرلی مسئلہ نہیں ہوتا ہے، اگر صبح کی شفٹ ہے تو فجر کا ہو سکتا ہے، لیکن جنرل شفٹ میں نہیں ہوتا ہے۔ دوپہر کی نماز کا ایک مسئلہ ہے، 10 بجے سے لے کر 9 بجے سے لے کر 6 یا 7 بجے تک کمپنیاں چلتی ہیں، دو نمازوں کا مسئلہ ہوتا ہے، جس میں سے ایک نماز کا مسئلہ حقیقی ہے، ایک نماز کا مسئلہ نہیں ہے۔ کیسے؟ ظہر جو ہوتی ہے آپ کا لنچ، جو آپ کا بریک ہوتا ہے کھانے کا، اس میں پڑھ لیجیے، سمجھ رہے آپ؟ ظہر جو ہوتی ہے وہ اس میں سے 1 بجے بریک ہوا، 1:30 بجے بریک ہوا، 2 بجے ہوا، فوراً پڑھ لے۔ اصل مسئلہ اب عصر کا آ جاتا ہے، مغرب تک تو گھر پہنچ جاتا ہے آدمی، عصر کا آتا ہے، اور کبھی کبھار دن اگر چھوٹے ہو تو عصر مغرب کا بھی مسئلہ آ جاتا ہے۔ اس معاملے میں ہم اپنے باس کو، کمپنی کے مالک کو گزارش کریں کہ میں جو ہے نماز جو ہے پڑھنا چاہتا ہوں، جس کے لیے میں 5 سے 10 منٹ کا بریک لوں گا، میں وضو کر کے فوراً اپنی جگہ پہ نماز پڑھوں گا اور اس کے بعد کام کروں گا۔ ہمارے پاس کیا ہوتا نہیں، میرے کو نماز کو جانے کا ہے، کمپنی میں کام کرے تو الحمدللہ جماعت سے پڑھوں گا، گھر پہ کبھی جماعت سے نہیں۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جب کام کو جاتے ہیں نا، باس کو دیکھو صاحب ہم نماز کے بعد پابند ہیں، ٹھیک، فجر کبھی نہیں پڑھتے، عشاء کبھی نہیں پڑھتے، جب تک جاب پہ رہتے پوری نماز ہوتی، ظہر اثر مغرب، بس باقی کی نمازیں اس کا اللہ، یہ 3 نمازیں بھی اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہے تھے آپ، اگر پڑھتے تو پھر آپ بات کی پڑھتے، جب آپ باس کے پاس ٹائم لے رہے اس سے ایکسٹرا جس کے پیسے آپ کو دیتا ہے، تو آپ جب خالی جب آپ نہیں پڑھتے اللہ کو راضی کرنے کے لیے نا، تو بہرحال نہیں میں جماعت سے پڑھوں گا، مسجد جا کے پڑھوں گا، تو پھر آدھا گھنٹہ لگے گا بھائی، کمپنی آپ کے ایک ایریے میں جہاں پورے انڈسٹریل ایریا ہے، مسجد کہیں دور ہے، وقت مانگی 10 منٹ، فوراً وضو کیجیے، مصلی ساتھ لے جائیے، جا نماز جس کو آپ بولتے ہیں، جہاں موقع ملا صاف زمین ہے بچھایا، اور قبلہ رخ تو آسان، آج کل ٹیکنالوجی نے اتنا آسان کر دیا، بس ہینڈ سیٹ کو آپ دبائیے، بتاتا قبلہ، آپ نے رخ کیا، آپ کی نماز وہاں ہوگی۔ لیکن ہرگز اس کی اجازت نہیں دی جائے گی آپ نماز چھوڑے، اور نہیں آپ تو آسانی دے دے رہے دین میں، جماعت کا کیا؟ تو میرے بھائی نماز چھوڑنے سے اچھا نماز پڑھنا ہے نا۔ نہیں پھر جماعت نہیں تو نماز ہی نہیں، یہ کون سی بات ہوئی، جماعت ہی نہیں تو نماز نہیں؟ اس سے تو آپ کئی لوگوں کو ہزار لاکھوں کو جو بے نمازی بنا دے رہے کہہ کر کہ نہیں ملا لو، عصر مغرب پڑھ لو۔ حالانکہ اگر نماز جمع بھی ہوں گی تو عصر جو ہے ظہر اور عصر ہوں گی، اور مغرب اور عشاء ہوں گی، عصر اور جو ہے مغرب تو جمع ہو ہی نہیں سکتے کسی بھی حال میں، تو لہٰذا وہ جہاں ہیں وہیں پڑھ لے۔ نہیں ہم کمپنی میں 10 مسلمان ہیں، ہم جماعت بنائیں گے، بہت اچھی بات ہے، کمپنی اجازت دیتی ہے تو آپ جماعت بھی بنائیے، بہت بڑی بات ہے۔ کمپنی اگر جماعت کی اجازت نہیں دیتی تو نہیں ہم لڑیں گے، ان سے فائٹ کریں گے، اب ایک نیا مسئلہ چالو، ویسے پوری دنیا بتا رہی ہے مسلمان ایسے کمپنی والے رکھنے کو تیار نہیں، 2 قوموں کمپنی والے رکھتے، مسلمانوں کو اور ایک دوسری قوموں کو رکھتے نہیں، جلدی پہلے یونین بنا لیتے، جھگڑا کرتے، یہ کرتے، مسائل پیدا کرتے، پھر اس پر آپ موقع دیتے، دھیرے دھیرے سب ہوں گا۔ آج آپ انفرادی پڑھتے ہیں، کل بہت سے پرمیشن لی، ہم 2 لوگ ہیں ساتھ، اتنے ہی وقت میں پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹائم آپ کو زیادہ نہیں لیں گے، اتنے دیں گے، کل 3 ہو گئے کہ ہم 3 پڑھ لیتے، دھیرے دھیرے بہت بولیں گے ایک بنا دو یار مسلمانوں کے لیے ایک جگہ کوئی الگ، تھوڑا سا آسانی سے پڑھ لیں۔ اسی سوال میں ایک سوال تھا کہ اگر ہم وہاں نماز پڑھتے ہیں کمپنی کے اندر، تو اگر وہاں وضو کا مسئلہ ہوتا ہے اور وہ تصویروں کا مسئلہ ہوتا ہے، کبھی کمپنیوں میں کہ کچھ تصویریں لگی ہوتی ہیں، جیسا معبودوں کی جو لوگ عبادتیں کرتے ہیں اللہ کے علاوہ، ان کی تصویریں ہوتی ہیں، وہ تو دیکھیے آپ کیا کیجیے، اگر تصویریں وہ ہے تو اجازت مانگ کے ایک ایسی جگہ جا کر پڑھیے جہاں تصویریں اگر ہو بھی تو پیچھے ہو، پھر آپ کے سامنے نہ ہو، قبلے کی طرف، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ قبلے کی طرف اگر تصویر ہے تو آپ اٹھا کر جن کو ہٹا کر جو ہے پڑھ سکتے ہیں، لیکن اب مسئلہ ہے کہ آپ ہٹانے نہیں دیں گے، تو آپ ایسی جگہ جائیے جہاں قبلے طرف کچھ نہیں۔ سب سے بیسٹ کیا ہوگا مانو آپ کو، ایک ویئر ہاؤس جو ہوتا ہے کمپنیوں کا، جہاں سامان پڑا ہوتا ہے وہاں آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ کبھی کبھار وہاں سیکورٹی کا مسئلہ ہوتا ہے، چونکہ سامان کھلا ہوتا ہے تو وہ ایک الگ مسئلہ، لیکن اگر نہیں خالی جگہ ہوتی ہے، سیکنڈ چھت ہوتی ہے، بارش کو چھوڑ کر چھت پہ آرام سے جائیے، وہ ٹینک کا سایہ جہاں آتا ہے وہ آتا ہے، وہاں ایک جگہ بن سکتی ہے آپ کو۔ 3rd جگہ بیسمنٹ اور پارکنگ لاٹ ہو سکتا ہے کمپنی کا، وہاں بھی آپ کو کوئی کچھ نہیں بولیں گا، ایک کالم کو بنا لیجیے آپ، مصلی کا وہ جگہ ہے، آپ نے وہ ڈالی اور وہاں شروع ہو گئے نماز کے لیے، کوئی آپ کو چھوٹ نہیں، یہ بات یاد رکھ لیجیے، یہ بات یاد رکھ لیجیے۔ الحمدللہ رحم کرے ایسے لوگوں پر جو یورپ اور امریکہ میں رہتے ہیں جہاں مساجد ہی نہیں ملتے، لیکن اس کے بعد بھی آپ کئی لوگوں کو دیکھیں گے گاڑی روکی، ہائی وے پہ نیچے جگہ نہیں تو گاڑی کی چھت پہ نماز چالو ہو گئی، ڈکی پہ جگہ نماز چالو ہو گئی، پیچھے کیا ہوتا تھا، گاڑی کھڑے کی قبلے کی طرف کھڑے ہو گئے، نماز ہو جاتی ہے اس کی ڈکی پیچھے گاڑی کی، ٹیکسی کی، نماز ہی پڑھ رہے ہیں آرام سے، تو نماز کے لیے چھوٹ نہیں، جہاں ہیں وہاں پڑھ رہے ہیں۔ ایسے بہت سارے لوگوں کی جابز ہے، اللہ ان پہ بھی رحم کرے، میں نے دیکھا ہوں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، گلف کنٹریز میں جاب کرتے ہیں، رکس پہ کام کرتے ہیں، اور کبھی کبھار پانی کے اندر جا کے رکس کو سدھارنا پڑتا ہے، مینٹیننس ریپیئر کرنا پڑتا ہے، تو پانی کے اندر با جماعت نماز پڑھے، سنے نہیں آتا، اشاروں سے سب چل رہا ہے، پانی میں فل پانی، نکل نہیں سکتے باہر، اس لیے کہ نکل کے آئیں گے تو پھر کام نہیں ہو سکتا، تو وہیں جماعت سے نماز چل رہی۔ تو دیکھیے ایک نمازی کے لیے یہ سب بہانے نہیں ہونا چاہیے، جو اللہ کے لیے کوشش کرتا ہے اللہ اس کے راستے نکال ہی دیتا ہے، یاد رکھیے،
سمجھ رہے آپ؟ تو کوشش کیجیے، اللہ فرض ہے. اب نہیں بھائی کچھ بھی نہیں ہو رہا، نہ وہ جگہ دے رہا، نہ وہ پارکنگ لاٹ میں پڑنے دے رہا، بس پیچھے چلا رہا میرا دن بھر، پارکنگ لاٹ میں بھی ساتھ آ جا رہا، اوپر بھی ساتھ آ جا رہا، ویئر ہاؤس میں بھی نہیں بولتا، چھت پہ بھی نہیں بولتا، یہ بولتا. تو باس کو بولیے السلام علیکم اور میں جا رہا ہوں، بولا ختم. نہیں فیض بھائی کیسی بے خوفانہ بات کر رہے، جاب بہت مشکل سے ملتی، اتنا آسان نہیں ہے، اللہ نے تم کو اچھا رکھا تو سب کو تم ایسا سمجھ رہے. لوگوں شروع ہو جاتا تمہارا کیا ایسا ہو رہا، ان کا ویسا ہے، سننے والے تمہارے مالدار لوگ ہیں، ہم غریبوں کیا ہے. میرا یہ ماننا ہے کہ ہمارا رزق دینے والا اوپر بیٹھا ہوا ہے. اے اللہ تیرے لیے جاب چھوڑ رہا ہوں، اب تو ہی کر، میں تیرے حوالے ہوں. اور میرا یہ ماننا ہے، میرا یہ عقیدہ ہے، میرے پیدا ہونے سے پہلے میرے رب نے جب میں 40 اور 40 120 دن کا میرے ماں کے پیٹ میں تھا، میرے رب نے حکم دے دیا ایک فرشتے کو کہ لکھ دے اس کو کیا ملنا ہے. تو میرے رزق کا ذمہ میرے رب کا، اس لیے میں اس معاملے میں فکر نہیں کرتا ہوں. تو پھر السلام علیکم میں چل رہا ہوں بولنا، میں نہیں کر سکتا ہوں جاب، کھلی ولی ادھر ہی آپ کی جاب بولنا، نماز نہیں جہاں وہاں کچھ بھی نہیں بولنا، یہ سب سے اہم ہے. تو کل کو وہ بھی سوچیں گے یار کیا مسلمان ہے، کیسی قوم ہے نماز. اگلی بار جب کسی مسلمان کو جاب پہ لیں گا تو پہلے بولیں گا نماز کا ٹائم دوں گا تم کو اور تم اتنے دن میں پڑھ لینا، چونکہ پچھلا چھوڑ کے چلے گیا تو اچھا تھا لیکن چھوڑ دیا تھا. اور اللہ رحم کرے، میں ایک صاحب کو جانتا ہوں، میرے پاس آئے، کہا کہ میرا باس کہتا ہے تم مسجد میں کمپنی میں نماز نہیں پڑھو گے. وہ ویئر ہاؤس کے اندر تھے، جہاں اسپیئر پارٹس یا ان کو نکال کے دینا پڑتے ہیں. انہوں نے کہا 5 منٹ مجھے دیا کیجیے، وہاں بالکل میں مسلح وہیں ڈالوں گا اور پڑھ لوں گا. کہا نہیں دوں گا. اور وہ بڑے مجبور تھے جاب کے لیے، میرے پاس آئے کیا کروں، میں نے کہا جاب چھوڑ دو بالکل. وہ گئے اس باس کے پاس اور جا کے جیسا لوگ جھگڑا کر کے جاب چھوڑتے، ہر بار جب بھی جاتے نقصان کر دیتے ہیں. میں نے کہا کبھی ایسا مت کرنا، کبھی مت کرنا، اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، اگلے کے لیے ہم چھاپ چھوڑ کے جائیں گے کہ ہم لوگ اچھے ہوتے ہیں، چاہے تم ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرو یا برا کرو. میں بولا جاؤ آپ جاب کو، اور اس کو گفٹ دو. نان مسلم تھا، قرآن ماڈرن سائنس سے گفٹ دیے، قرآن اس کو ملا ترجمہ گفٹ دو، اس کو کچھ کتابیں دو، اس کو ایک تحفہ دو، اور اس کو کہو میں کھانا بھی کھلانا چاہتا ہوں، اگر آپ وقت دے تو میں جاب نکلنے کے بعد چھوڑنے کے بعد کھلاؤں گا آپ کو، اس لیے کہ میں اللہ کے لیے اور میری نماز کے لیے نہیں کر سکتا، تاکہ اس کو یاد رہے. یہ نہیں یار مسلمانوں کو وقت دینا چاہیے، اور اگر مسلمان اس لائق ہے اس جاب کے تو اس کو موقع آپ کو دینا ہی پڑے گا، موقع کی نماز کی چھوڑ، ورنہ یہ لوگ جاب نہیں کریں گے. اب ہمارا معاملہ یہ رہتا کہ یہ کمپنی میں جاتا، دوسرا بولتا باس میں کو نماز کا ٹائم ہے، تو وہ دوسرا بولتا ارے یہ ہے نا ملا لوگ ایسے رہتے، باس رکھنا نہیں ان کو، میں بھی تو مسلمان ہے نا، میرے کو دیکھو نا باس میں کہاں پڑھتا ہوں. اب وہ باس کیا کرتا، دوسری بار اس کو بولتا بیٹے یہ بھی تو مسلمان ہے نا، انہیں نماز نہیں پڑھتا نا، تو کیا کو پڑھ رہا، تو کیا کوئی اتنا ملا دھارمک بن جا رہا، کٹر وادی بن جا رہا، ہاں فنڈامنٹلسٹ دکھ رہا تو مسلمان، سادہ سادہ نہیں دکھ رہا. تو ہوتا ہے نا ایسا. ہمارا بھائی خود راستے بتاتا، ارے باس ہمارے پاس ایسا رہتا ہے، ایک شادی پڑھ لی چلتا، انہیں چپ دھاندلیاں کر رہا، چھٹی لے رہا، نکالو اس کو نوکری سے. تو وہ انہوں نے گئے گفٹ دیا اور کہا میں آج جاب چھوڑ کر جا رہا ہوں. اس نے کہا تم کو تو بہت ضرورت تھی نوکری کی. تو کہا ضرورت تو بہت ہے لیکن اس سے زیادہ میرے رب سے رشتہ قائم ہے، اس کی زیادہ ضرورت ہے میرے کو، لہٰذا میں جا رہا ہوں. اور اس سے اچھی نوکری اللہ نے دی ان کو. تو رزق دینے والا اللہ ہے. یہ سب باتیں چھوڑی، نماز سالے، لیکن آپ اچھے انداز سے اگر بات کریں گے نا آپ کو بالکل موقع دیا جائے گا. میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جو گورنمنٹ جابس پہ بڑے بڑے لوگوں کے پاس جو کمشنریٹ یا کلیکٹریٹ لیول کے لوگ ہوتے ہیں، وہاں مسلم لوگ ان کے پیونس ہیں، وہاں ان کے ڈرائیورس ہیں. اور میں نے دیکھا ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ وہ کلیکٹر کے ڈرائیور تھے، ان کا جو باس تھا کلیکٹر تھا، جب بھی سفر پہ نکلتے نماز کا ٹائم ہوتے بولتا گاڑی بازو لگا دو، پولیس بھی رکی ہوئی ہے، گاڑی بھی رکی، بولتا تھا اس کو نماز پڑھنے دو، اس کے بعد اپن آگے جائیں گے. اور وہ بیٹھتے تھے ان کی نماز تک. اب ہم ہی کچھ بولے نا تو پھر ان کو لگتا ہے کچھ بھی نہیں. ایک نان مسلم کو ایسے ہی میں بھائی کو جانتا ہوں جو یہ کہتے تھے، جو ایک بہت بڑے لیول کے آفیسر کے وہ ڈرائیور تھے، اور اس کے بعد ایک بت تھا ان کی گاڑی میں رکھا ہوا، جو کہ اس نے رکھا تھا، اس کو تو منع نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا کہ وہ جو کچھ ہے لیکن اس بت کو میں صاف نہیں کروں گا کبھی، تو جاب پہ رہوں گا، نہیں تو میں یہ نوکری گورنمنٹ جاب بھی چھوڑ دوں گا. تو کہا بھائی تجھے کون بول رہا ہے صاف مت کر، ٹھیک ہے تو گاڑی چلا، اس لیے کہ تم لوگ شراب نہیں پیتے ہو، تم لوگ وقت پہ آتے ہو، تم لوگوں کو بڑا اعتماد ہے ہم کو کہ ہماری عورتیں تمہارے ساتھ جاتی اور آتی ہیں، تم ایک اچھی قوم ہے اعتماد والی. تو بات کرنے کی ضرورت ہے نا، انہیں بت رکھ دیا میں وہی نہیں کروں گا، میں یہ وہ اس کا مذہب ہے، وہ کر رہا ہے، آپ کو کیا کرنا، آپ کو تھوڑی کر رہا ہے کہ اس کے سامنے آؤ تو ہاتھ جوڑ کے آپ گاڑی چلاؤ. سمجھ رہے آپ بات کو؟ میں صاف نہیں کروں گا. رسپیکٹ کر رہے ہیں، گاڑی روک رہے ہیں، آپ کو اجازت دے رہے ہیں، مطلب دیکھیے نا. اب ہمارا کیا، ہم احساس کمتری میں دین کے معاملے میں، ارے نکو یار وہ اب نہیں بولیں گا، پہلے ہی آپ نے سوچ لیا تو وہ نہیں بولنے والا ہے. آپ خود سوچ لے رہے ہیں نہیں بولیں گا، وہ کٹر وادی دکھ رہا، یہ ہو رہا. بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا، کوئی غیر مسلم سے بہت بڑا ٹیکا لگا ہوا ہے، تو میں ایسے لوگوں کو دیکھ کے خوش ہوتا ہوں، اس لیے کہ دھارمک لوگ، کسی بھی مذہب کے دیندار لوگ اچھے ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ چونکہ اس کو مذہب کے طور طریقے پتہ ہے، ہر مذہب کے حرام و حلال کی تمیز ہوتی ہے اس کو. جو مذہبی لوگ نے ان کو کوئی تمیز نہیں ہوتی، ارے یہ کیا لگایا تم نے سود حرام. جس کے پاس ایک دین کا علم ہے، چاہے جس مذہب کو مانے، ان کے پاس کچھ طریقے ہوتے ہیں کہ ہر دین میں حرام اور حلال ہوتا ہے. تو جو آپ اس کو بولیں گے دیکھو بہت نماز فرض ہے ہم کو کرنا ہے، اور وہ کسی ایک مذہب میں مذہبی انسان ہے تو بولیں گے ہاں بھائی سب کے پاس شردھا اور آستھا اور پوجا کا رہتا، تمہاری یہ تم کر لو.
بے مذہبی لوگ تو بہت ڈینجرس ہوتے ہیں، ان کو کچھ نہیں سمجھتا، ٹھیک ہے. تو بہرحال نہیں بہت کٹر دکھ رہا ہو، کیوں کٹر دکھ رہا، آپ کیوں سمجھ رہے، آپ بات تو کیجیے، آپ بولیے تو صحیح، کیوں نہیں مانیں گے آپ کی بات. تو بہرحال ہم کو کرنا ہے، اور اگر سب کچھ کے بعد بھی نہ مانے تو سلام کیجیے اور نکل جائیے، اس لیے کہ پھر وہ آپ کی جگہ نہیں، اللہ تعالیٰ